زینت بزم تمام سادات کرام، آئے ہوئے تمام سامعین کرام، بزرگ و دوستو، نوجوان ساتھیو، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، کونین کی زینت، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم رؤوف الرحیم جان عالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل بروز حشر قیامت میں حوض کوثر کے پاس ایک جماعت آئے گی پینے کے لیے، میں اس جماعت کو پہچان لوں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں اس جماعت کو پہچان لوں گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس جماعت کو کس وجہ سے پہچان لیں گے؟ حضور فرماتے ہیں وہ جماعت وہ ہوگی جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتی تھی۔ اگر چاہتے ہیں کہ وہاں شناسائی ہو جائے تو ذرا جی لگا کر ایک بار اور درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربان کر کے خود کو مسلح بچا لیا، قربان کر کے خود کو مسلح بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا، دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہو، دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہو، کہو علی کے لالوں نے کعبہ بچا لیا، دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہو، کہو علی کے لالوں نے کعبہ بچا لیا۔ روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا۔ محترم سامعین حضرات، کل کی گفتگو آپ نے سماعت کی، میں نے صحابہ کرام کی دین کی خاطر جو قربانیاں تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ ضمناً میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ سیدنا ابھی آپ نے مجھ سے قبل شہزادہ حضور سیدی فیض اللہ میاں باپو علیہ الرحمہ، ان سے آپ بڑی بہترین خطابت تقریر سن رہے تھے، اور محسوس ایسا ہی ہو رہا تھا، شاید آپ بھی ایسا محسوس کر رہے ہوں گے کہ بالکل اپنے والد محترم کا بالکل ایک عکس تھا جو آپ کو نظر آ رہا تھا۔ دعا کریں اللہ پاک ان کو اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلائے بھی، اور ان کے علم و عمل میں اللہ خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ وہ گئے، بہت کچھ اپنے نشانے قدم آپ کے بیچ چھوڑ کے گئے، انہوں نے سمجھ لی اپنی زندگی سنوار لی، کیونکہ جو پیچھے وہ
چھوڑ کے گئے ہیں نا، وہ جب تک رہیں گے اور ان کے پیچھے جتنے رہیں گے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ حضور غریب نواز کا وہ جو فرمان ہے نا، میں نے بیان کیا تھا غالباً کہ 100 سال جینے کے لیے 100 سال جینا ضروری نہیں ہے، کچھ ایسا کر جاؤ لوگ 100 سال تک یاد رکھیں، وہ یاد رہیں گے، وہ نہیں بھلائے جائیں گے۔ اللہ پاک ایسے ہی یادگاریں ان کی سلامت رکھے اور ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ تو میں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کل کچھ باتیں عرض کی۔ ان کی شان اور ان کی عظمتیں کوئی کما حقہ تو بول ہی نہیں سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث آپ کو سناؤں، آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ نے کس شان کا مالک انہیں بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک بندہ آئے گا، اس کی شان یہ ہوگی کہ ہر جنتی اس سے کہے گا مرحبا مرحبا، آئیے آئیے، اس شان سے اس کا استقبال جنتی لوگ کریں گے۔ تو حضرت اس مجلس میں سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس خوش نصیب کو ہم دیکھ سکیں گے؟ ہم اس بندے کا دیدار کر سکتے ہیں کہ ہر جنتی جس کو کہے گا مرحبا مرحبا، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرماتے ہیں ابو بکر وہ جنتی تو ہی تو ہے۔ قربان جائیے، ان کی عظمتوں پر اتنی بڑی عظمتیں حاصل کرنے کے باوجود جب آخری وقت آیا نا، ابو بکر ابن سالم کہتے ہیں آپ نے وصیت لکھوانے کے لیے بلوایا اور پھر آپ نے یوں وصیت، چند مختصر الفاظ میں آپ کی وصیت آپ کو بیان کرتا ہوں، سنیں اور اندازہ کریں کس طرح سے یہ اللہ کے ولی اور یہ عظیم نفوس قدسیہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اور ان کی وہ بولیاں کہ زندگی کے زاویے چینج کر دیتی ہے۔ سنیں ذرا، بلایا اور کہا یہ ابو بکر کا وہ عہد ہے جو آخری وقت میں وہ کر رہا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں کافر بھی ایمان لے آتا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں جھوٹا تصدیق کرنے لگتا ہے، یہ وہ وقت ہے جس میں فاسق و فاجر متقی بن جاتا ہے، یہ وہ عہد ہے جو ابو بکر اپنے زندگی کے آخری وقت میں لکھ رہا ہے اور آخرت میں داخل ہونے کے پہلے وقت لکھ رہا ہے۔ میں اپنے بعد عمر ابن خطاب کو خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں، میرے دل میں کیا ہے میرا رب بہتر جانتا ہے، اگر انہوں نے انصاف کیا، عدل کیا تو میرے معیار کے مطابق بیٹھیں گے، میں نے یہی ان کے لیے ارادہ کیا ہے، اور اگر وہ میرے ارادے کے خلاف گئے، انہوں نے ظلم و تشدد کیا، ناانصافی کی، تو ان کا عمل ان کے ساتھ، میں نے تو اچھا ہی ارادہ کیا تھا، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں دیکھو عمر، اللہ سے ڈرو، کچھ عبادتیں اللہ نے دن میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، رات میں کرو گے نہیں قبول کرے گا، کچھ عبادتیں رات میں کرنے کا حکم دیا ہے، دن میں کرو گے نہیں قبول کرے گا۔ عمر جب تک فرض نہیں ادا کرو گے، جب تک اللہ کے فرائض نہیں ادا کرو گے، نفل قبول نہیں کرے گا۔ فرض کا مرتبہ مقام بڑا ہے۔ عمر سنو، جس نے حق کی پیروی کی اس کا میزان عمل میں اس کا پلہ اللہ بھاری کر دے گا، اور میزان پر لازم ہے کہ اس کے پلے کو بھاری کر دیا جائے، اور جس نے باطل کی پیروی کی، باطل کے پیچھے چلا، اس کا پلہ ہلکا کر دیا جائے گا، اور میزان عمل پر لازم ہے کہ اس کے پلے کو ہلکا کر دے۔ عمر، جب اللہ رب العزت نے جنت والوں کا ذکر کیا تو ان کے اچھے اعمال کے ساتھ کیا اور ان کی برائیوں کو درگزر کر دیا۔ میں جب یہ سوچتا ہوں عمر تو میں ڈرنے لگتا ہوں کہیں اللہ مجھے اس جنت سے محروم نہ کر دے۔ اے عمر، جب اللہ نے جہنمیوں کا ذکر کیا تو ان کے برے اعمال کی وجہ سے کیا اور ان کے نیکیوں کو ان کے منہ پر مار دیا۔ جب میں ان چیزوں کو یاد کرتا ہوں تو دل میں ایک اللہ سے امید مانگ کے بیٹھتا ہوں کہ میرا رب مجھے اس جہنم سے بچائے گا، اور بندے کو ہمیشہ پوری زندگی رب سے امید اور ڈر کے بیچ میں رہنا چاہیے۔ عمر، لمبی امیدیں مت باندھو، اللہ رب العزت سے ہمیشہ امید رکھو، مایوس مت ہو۔ اگر تم نے یہ نصیحتیں یاد رکھی تو تمہیں موت سب سے زیادہ پسند ہوگی، اور اگر میری یہ وصیتیں بھول گئے
تو تمہیں جو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہوگی وہ تمہاری موت ہوگی. یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. زاویہ بدل دیتے تھے لوگوں کی سوچ کا. ایسی ایسی کیا مقام، کیا مرتبہ، جنت جس کے آنے پر مرحبا کہے، خوش آمدید کہے وہ شخصیت کہ جب مرنے لگی تو ان کی زندگی کیا ہے. کہا مجھے قبر میں دفنانا، ایک گڈھا کھود کے ڈال دینا. ارے کیا پتا کہ قبر میں جاؤں اللہ مجھے قبول کرے یا نہ کرے. اگر تم گڈھا کھود کے ڈال دو گے میرے رب نے مجھے قبول کر دیا تو پھر قبر میں جاتے ہی میری قبر جنت کا نمونہ بن جائے گی. اور اگر تم نے بہت عالی شان قبر بنائی، کچھ بھی تم نے کیا، اتنی گہری بنائی وہ کی، اگر میرے رب نے مجھے قبول نہ کیا تو قبر میں جاتے ہی میری قبر مجھے ایسے دبائے گی کہ میری ہڈی پسلی ایک کر دے گی. کیا فائدہ. اگر تم نے مجھے بہترین لباس دیا، قیمتی لباس دیا، کیا فائدہ. میں قبر میں گیا میرے رب نے مجھے قبول نہ کیا تو وہ کفن میرا جلا دیا جائے گا، جہنم کے شعلے میرے کفن کو جلا دیں گے. کیا فائدہ. اور اگر معمولی سا کفن بھی تم نے مجھے پہنا دیا اور میں قبر میں گیا میرے رب نے مجھے اگر قبول کر لیا ہوگا تو قبر میں جاتے ہی جنت کا جوڑا میرے پاس آ جائے گا. یہ وہ لوگ تھے. ذرا زندگی تو دیکھیں. اب آئیے، یہ وہ پہلے خلیفہ اسلام کے سیدنا امیر المومنین. اب آئیے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. عجیب زندگی ہے یار، کیسی زندگی کے مالک ہے. پہلے تو آپ ان کی تعریف اگر حدیث میں سنیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر کی محبت ایمان کی ضمانت ہے. یہ وہ بندہ ہے کہ ایمان زمین پر لایا، آسمانوں میں فرشتوں نے اس کے اسلام لانے کی خوشی منائی ہے. جس بندے سے عمر ناراض ہو جاتے ہیں اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے. عمر وہ ہے جس کی زبان پر اللہ نے حق کو رکھ دیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حدیثیں ہیں جو میں نے آپ کو سنائی. یہ حدیثیں ہیں، یہ شان ہے نا. لیکن اب آئیے زندگی دیکھیے کیا ہے. اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ یہ جو رخسار ہے نا گال، وہاں نالیاں بن گئی تھی، نالیاں بن گئی تھی. کبھی کبھی رات کی تنہائی میں اکیلے اپنے گھر میں آ کر اپنا حساب لگاتے، اپنا محاسبہ کرتے. عمر کیا کیا بتا، آج کیا کیا بول. ایک صحابی کہتے کہ میں نے دیوار کے پیچھے سے سن رہا تھا عمر درہ لے کر اپنے پیروں پر مار رہے تھے اور پوچھ رہے تھے عمر بتا آج کتنے اللہ کی نافرمانی کی. آپ نے عظمتیں پہلے سن لی اور یہ شان ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے. آخری وقت ہوا، اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا میرے جسم کو، میرے وجود کو زمین پر رکھ دے. کعبہ کیا کرو گے؟ کہا اپنے گالوں کو، اپنے رخساروں کو زمین پر رگڑنا چاہتا ہوں کہ کہیں اللہ مجھے معاف کر دے، کہیں میرا رب مجھے معاف کر دے. حضرت عمر فاروق یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے کل قیامت کے دن عمر کا حساب لے لیا، نہیں پتا کہ عمر کا کیا بننا ہے، نہیں پتا. ہاں اگر میرا رب مجھے یہ کہہ دینا کہ چل عمر، نہ جنت نہ دوزخ، برابری کا حساب، تو عمر کے لیے یہی سب سے بڑی بات ہو جائے گی. نہ عذاب دیتا ہوں نہ ثواب دیتا ہوں، برابری کا حساب. عمر کے لیے ہی سب سے بڑی بات یہ عمر ہے. ڈھونڈیے کائنات میں، اتہاس کے پنوں میں نہیں ڈھونڈ پائیں گے ایسی شخصیات، نہیں ڈھونڈ پائیں گے. خلیفہ ہوئے، لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا اے لوگوں بتاؤ اگر میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف کوئی بات کہوں تو تم کیا کرو گے؟ اگر میں تمہیں اللہ اور رسول کے قانون توڑنے کا حکم دوں، میں تمہارا خلیفہ ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں امیر ہوں، میں اگر تمہیں کہوں کوئی قانون توڑنے کے لیے کیا کرو گے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، تلوار ساتھ میں تھی، نیام سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں عمر دیکھ لے تیرے سینے میں پوری تلوار اتار دوں گا. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ سامنے بادشاہ ہے، خلیفہ ہے. آج اگر کوئی ایک معمولی افسر کے سامنے ایسی بد زبانی کرے اور اگر زبان درازی کرے، اس کا حشر کیا ہوگا یہ ہم اور آپ جانتے ہیں. خلیفہ ہے، خلیفہ. اور جب یہ کہا کیا کرو گے تو کہا عمر یہ تلوار دیکھ لے، ننگی تلوار تیرے سینے میں اتار دوں گا.
حضرت عمر نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، مولا تیرا شکر ہے تو نے عمر کو ایسے ساتھیوں سے نوازا ہے جو عمر کو کبھی تیری نافرمانی نہیں کرنے دیں گے، تیرا شکر ہے مولا۔ اس شان کے مالک 3750 دن آپ نے خلافت کے فرائض کو انجام دیا، اور اس طرح سے عدل و انصاف سے آپ نے کام لیا کہ لکھنے والے غیر مورخین نے لکھا ہے کہ اگر یہی عمر 10 سال اور رک جاتے اور خلافت کے فرائض انجام دیتے نا، پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جاتی ہے، پوری دنیا بھر جاتی ہے۔ عشق رسول میں تو کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ ایک مرتبہ باپ اور بیٹا اپنے گھر میں بیٹھ کے کسی مسئلے پر بات چل رہی تھی، حضرت عمر اور ان کے لڑکے کسی مسئلے پر بات چل رہی تھی، تو حضرت عمر نے اپنے بات کو ٹھوس کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے اپنے بیٹے کو رسول اللہ کا ایک فرمان سنایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹا حضور کی یہ حدیث ہے۔ تو بیٹے نے کہا ابا وہ تو ٹھیک ہے مگر، حضرت عمر نے حضور کی حدیث سنائی، بیٹے نے کیا کہا؟ ابا وہ تو ٹھیک ہے مگر۔ جیسے ہی مگر کا لفظ نکلا عمر کھڑے ہو گئے، تلوار نکالی، اور تلوار نکالنے کے بعد کہتے ہیں اٹھ کھڑا ہو، نکل میرے گھر سے، تو رسول اللہ کی بات میں سناتا ہوں اور تو اگر مگر کہتا ہے۔ جس بندے کے سامنے رسول اللہ کی بات کی جائے اور وہ اگر مگر کرے، اسے عمر کے چھت کے نیچے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ نکال دیا گھر سے باہر، تو ان کا کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا اگر مگر۔ جب ان کی بات آتی آج ہماری زندگی میں، اب وہ تو بات ٹھیک ہے یار مگر، ڈائری رکھ لینی چاہیے، وہ تو بات ٹھیک ہے مگر، یہ وہ آتا ہے نا زندگی میں۔ کہا نکل جا، کئی دن بعد رہے، گئے سفارشی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، حضور والد صاحب ناراض ہو گئے، اب آپ ہی منا سکتے ہو، کچھ کیجئے نا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا عمر اب چھوڑ بھی دے زید، عمر چھوڑ بھی دے اب زید، بلا لینا بچے کو۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کہنے لگے حضور ایک بات پوچھوں؟ کہا کیا؟ کہا میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس مقام پر میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ کہا عمر نے کہا حضور بتائیے آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ کہا عمر تو نے تو صرف تلوار نکالی تھی نا، ابو بکر تو گردن ہی اڑا دیتا۔ کہاں سے لائیں ایسے چراغ، ایسے روشن چہرے کہاں سے لائیں؟ یار پڑھیے نا ان کی تاریخیں، اس کے باوجود بھی زندگی کتنی سادگی سے گزر رہی ہے۔ 12 پیبند جسم پر لگے ہوئے، 12 پیبند، کبھی حرف شکایت نہیں آیا زبان پر، بلکہ لوگوں نے ڈیمانڈ کیا، لوگوں نے اصرار کیا۔ ایک جگہ گئے بیت المقدس کے فتح کرنے کے وقت، جب جا رہے تھے تو کسی نے کہا حضور بڑے بڑے وہاں چودھری لوگ ہوں گے، بڑے بڑے پادری ہوں گے، بڑے بڑے پوپ قسم کے آدمی ہوں گے، رئیس آدمی ہوں گے، اچھا نہیں ہے کہ آپ اس لباس میں جائیں، تھوڑا اچھا لباس بھی تو پہن لیجئے، مال غنیمت آپ کے ہاتھ میں ہے، بیت المال آپ کے ہاتھ میں، کچھ تو کر لیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جلال میں آ گئے، کہتے تم سمجھتے ہو عمر کو عزت اس کے کپڑے نے دی ہے؟ عمر کو عزت اس کی سواری نے بخشی ہے؟ عمر کو عزت اس کے جلال نے دی ہے؟ نہیں، پہلے بھی یہ عمر تھا، لیکن جب تک نبی سے جڑا نہیں تھا نا، 4 اونٹ نہیں سنبھال پاتا تھا۔ آج نبی کے قدموں میں کیا آ گیا ہوں کہ آج اس روئے زمین پر خدا کے سوا عمر پر کسی کی حکومت نہیں ہے۔ یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کے دامن کا۔ نہیں پا سکیں گے، ڈھونڈیے، آپ چراغ لے کر ڈھونڈیے ایسی ہستیاں اب کہاں نصیب ہو۔ ارے اللہ بس ان کا جو فیضان ہے نا وہی ہم پر جاری اور ساری رکھے۔ تیسری ایک شخصیت ہے جسے عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ میں یہ ضمناً اس لیے شارٹ ان کا بیان کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی شہادت بھی بیان کرنی ہے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز اہل بیت پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت شروع کر دیں گے، تو میں نے سوچا آج یہ تینوں ہستیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہو جائے۔ ایک ہستی ہے جسے عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا ایمان میں سے ہے اور میری امت میں سب سے بڑا حیا رکھنے والا عثمان غنی ہے۔ ذوالنورین، 2 بچیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے نکاح میں آئی یکے بعد دیگرے،
اور हुजूर ने जिनकी खातिर यहां तक कह दिया उस्मान ये तो 2 थी, अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता तो तेरे निकाह में एक एक करके सबको दे देता। मेरे भाई आज बेटी की बात आती है ना, 15 दिन के बाद जवाब देंगे, महीने के बाद जवाब देंगे, खंगार डालते हैं पूरा उसका शजरा, पूरा बैकग्राउंड उसका देख डालते, क्या है बच्चा, कहां बैठता है, क्या खाता है, किसकी संगत में, कहां जाता है, कितने घंटे का शेड्यूल है, क्या काम करता है, किसके पास बैठता है, क्या उसकी जिंदगी की स्टाइल है, सब तब जाकर अपनी बेटी देते हैं। किसी ऐरे गहरे नत्थु को हम अपनी बेटी देना पसंद नहीं करते। उस्मान गनी की क्या शान रही होगी, मेरे आका ने पहले हजरत रुकैया दे दी, उनके विसाल के बाद हजरत उम्मे कुलसुम दे दी, और फिर कहा हो अब उस्मान, ये तो 2 है, 40 होती ना, एक के बाद दिगरे 40 की 40 दे देता, कुछ तो होगा ना। आज उस हया वाले उस्मान के बारे में जमीन पर रेंगने वाला बेहया उसकी गुस्ताखी करे। उस शान के मालिक थे हजरत उस्मान गनी। बड़ी प्यारी हदीस याद आ गई, हजरत साल बिन साद सादी ने एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूछ लिया, एक बंदे ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में बिजली होगी, जन्नत में बिजली होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हाँ उस रब की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जब उस्मान गनी जन्नत में दाखिल होंगे तो उनकी वजह से पूरा जन्नत जगमगा उठेगा, पूरा जन्नत जगमगा उठेगा। अरे जिसके आने से जन्नत जगमगा उठे, अगर उसकी मोहब्बत दिल में आ जाए तो ये दिल क्यों नहीं पुरनूर हो जाएगा। वो नूर वाले हैं, 2 नूर वाले हैं। उस नूर वाले से राबता रखिए, रिश्ता रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी दिल का नूर अता कर देगा। ये शान है हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, बड़ी शान के मालिक है। और इनकी जिंदगी के 3 पहलू बड़े नुमाया है इनकी जिंदगी के। एक, सबसे ज्यादा शर्म और हया वाले, दूसरा सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले, और तीसरा सबसे ज्यादा सखावत करने वाले। ये 3 पहलू आप इनकी जिंदगी के देखिए। मैंने कल ही बयान किया था कि हुजूर ने जब तरगीब दिलाई, चंदा मांगा तो 100 ऊंट, 200 ऊंट, 300 ऊंट, ये शान थी। कभी कभी तो मदीने पाक में जब हिजरत करके साहबा आए और उस वक्त वहां पानी की, मीठे पानी की बड़ी किल्लत थी, तो यही बंदा है जिसने बीरे रूमा खरीद कर अल्लाह की राह में वक्फ करके रसूलुल्लाह के हाथों जन्नत खरीदी थी। ये वही बंदा है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत। एक बंदा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियां हैं, शादी करनी है, कोई इंतजाम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान गनी के पास चले जाओ, वो तुम्हारा बंदोबस्त कर देंगे। गए तो जाकर देखा कि हजरत उस्मान गनी अपने खादिम को डांट रहे हैं, इतना नमक होए खाने में, अगर बचा लेता तो दूसरे दिन काम आ जाता, ये तो ज्यादती कर रहा है, ये नमक जाया कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, ये अच्छा नहीं है। नमक पर डांट रहे हैं खादिम को। वो जो मांगने आए थे ना, वो हैरत में पड़ गए, यार ये बंदा नमक पर इतना झगड़ा करता है तो दे दे के भी मुझे क्या देगा। मांगा ही नहीं, वहीं से पलट आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या हुआ, गए थे? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गया था, लेकिन वो नमक पर खादिम को डांट रहे थे, तो मुझे क्या देंगे वो। हुजूर ने फरमाया तू जा तो सही, उसे कह तो सही। गए, फिर जाकर कहा, गए नहीं, सिर्फ पहुंचे तो देखा कि अब फिर डांट रहे खादिम को, रात में चिराग में इतना तेल डाल दिया था, थोड़ा बचा लेता दूसरे दिन काम आ जाता, ये फजूल खर्ची नहीं है। फिर सोच में पड़ गया, यार ये बंदा कभी नमक पे डांटता है खादिम को, कभी तेल पे डांटता है, इसके यहां जब इतनी मामूली चीजों पर इतनी पकड़ है तो दिल में सोचा महाकंजूस लगते हैं ये, तो नहीं देंगे, दे देकर भी मुझे क्या दे। फिर लौट गया, हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, दिया। कहा हुजूर वो अब तो तेल पर डांट रहे थे खादिम को कि इतना ज्यादा तेल डाल देना चाहिए, चिराग में ये है वो। हुजूर फरमाते तू जा तो सही यार, तू मांग तो सही उससे। अब तीसरी मर्तबा गए तो बगैर कुछ सुने अंदर ही डायरेक्ट चले गए और कहा उस्मान
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، کچھ دیجیے۔ جیسے حضور کا نام سنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے، ہاتھ پکڑا، اور جس روم میں دولت جمع تھی، خزانہ بھرا ہوا تھا نا، وہاں لے گئے، دروازہ کھولا، کہا جتنا اٹھا سکتے ہو لے جاؤ، جتنا لے جا سکتے ہو۔ نہیں اٹھایا، حیرت سے منہ تکنے لگے، کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یہی سوچ رہا ہوں، کل تک جو نمک کے لیے خادم کو ڈانٹ رہا تھا، تیل کے لیے ڈانٹ رہا تھا، اتنا دے رہا ہے۔ کہا وہ اس لیے ڈانٹ رہا تھا کہ وہ مجھے استعمال کرنا تھا، وہ مجھے استعمال کرنا تھا، اور آج جو تو آیا ہے نا، رسول اللہ کے لیے لینے کے لیے آیا ہے۔ سن لے، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے نا، جب تک اسلام نہیں قبول کیا تھا تب تک یہ مال میرا تھا، اب جب سے کلمہ پڑھا ہے نا، تو جس کا کلمہ پڑھا ہے نا اسی رسول کا یہ سب کچھ مال ہے۔ میں تو صرف پہرےداری کرتا ہوں، میں تو صرف رکھوالی کرتا ہوں، میں تو حفاظت کرنے والا ہوں۔ حفاظت کرنے والے کو ادھیکار نہیں ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ استعمال کرے۔ ارے جب تو آیا اور تو نے رسول اللہ کا نام دیا تو صدیق تو عثمان غنی نے کہہ دیا یہ پورا خزانہ میرے مصطفیٰ کا ہے، جتنا چاہو رکھو، جتنا چاہو لے جاؤ۔ یہ بھی زندگی تھی۔ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی شخصیت اگر صحابہ کرام میں کوئی ہے، ویسے تو ایک سے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی کم نصیبی یہ ہے، اور محرومی کہہ لیجئے، کہ ہم کسی کی بھی بات آتی ہے نا تو پہلے ہی ترازو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، پہلے ہی ترازو لے کر، یہ اس سے افضل ہے، یہ اس سے افضل ہے، یہ اس سے افضل ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں نا، یہ میرے نبی کا بسایا ہوا ایک چمن ہے، ایک باغیچہ ہے، اور باغیچے میں ہزاروں قسم کے پھول ہوتے ہیں اور سب کی خوشبو جدا جدا ہوتی ہے۔ کوئی صداقت میں مہک رہا ہے، کوئی عدالت میں مہک رہا ہے، کوئی شجاعت میں مہک رہا ہے، کوئی سخاوت میں مہک رہا ہے، تو کوئی شہادت میں مہک رہا ہے۔ مت تولو انہیں، اللہ نے ان کے جو مقام بلند کیے ہیں ہم کبھی تصور میں بھی وہ نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ انہی کا حق تھا جو اللہ نے ان کو عطا کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ اس جماعت میں جن کا مقام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کوئی شان بیان نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی شان اور عظمت کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہ کس مقام پر وہ فائز تھے، اور انشاءاللہ جو شان ہمارے اور تمہارے مولا، سب کے مولا، مولائے کائنات علی شیر خدا کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، ارے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ پر کل گفتگو ہوگی اللہ نے کس شان سے نوازا تھا۔ ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، کسی صحابی کی شان میں کبھی گستاخی بول کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ ایک حدیث آخر میں سن لیں آپ، یہ عبرت ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے حضرت مولا پاک علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، آخر میں ایک قوم آئے گی جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرے گی۔ آخر زمانے میں قوم آئے گی جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرے گی اور ہماری جماعت میں ہونے کا کہے گی، ہماری جماعت میں ہونے کا دعویٰ کرے گی، ہم سے محبت کا دعویٰ کرے گی، لیکن اللہ کے بندوں میں وہ سب سے شریر قوم ہوگی، سب سے بدماش قوم ہوگی، کیونکہ وہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتی ہوگی۔ جس نے سب کچھ اپنا اسلام کے لیے تچ دیا نا، وہ یہ شخصیات ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم نے کچھ نہیں کیا اسلام کے لیے، ہم نے اس کی حرمت کو بھی نہیں بچایا جس کے لیے آقا حسین نے سر کٹایا ہے، اس نماز کی حرمت کو بھی ہم نہیں بچا سکے، اس نماز کی حفاظت نہیں کر سکے جس کے لیے علی اکبر بھی قربان ہو گئے۔ خدارا ان کی عظمتوں کو سمجھو، ان کی قربانیوں کا اعتراف کرو اور اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے ان کے ماننے والوں میں ہم کو رکھا ہے۔ اللہ پاک انہی کی محبت میں جلائے اور انہی کی محبت میں اللہ موت نصیب فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا رب ذوالجلال ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔